الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے مقامات عشرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مشائخ کے نزدیک جو سالک ذکر و معمولات کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں آتا جاتا ہے، اس کو کچھ مقامات نصیب ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے نزدیک یہ مقامات کوئی کشف کا حاصل ہو جانا، کوئی کرامت کا حاصل ہو جانا ہے۔ مشائخ کے نزدیک یہ مقامات دل کو اچھی صفت کے ساتھ متصف کرنا ہے۔ اس لیے یہ 10 مقامات جو ہے، یہ تمام مقامات یہ دل کی اچھی صفات ہے۔ چنانچہ ان مقامات میں ایک مقام صبر ہے، ایک مقام جو ہے یہ مقام توبہ ہے، ایک مقام کا نام مشائخ نے زہد رکھا، ایک مقام اس کا ہے انابت، ایک مقام توکل ہے، اسی طرح ایک مقام شکر ہے۔ کل ہم نے شکر پہ گفتگو کی، آج شکر سے متعلق ایک دو باتیں اور۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کر دیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ بھلائی کر دی ہے۔ تو کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا اچھا نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ اپنی جو بھلائی ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ روک دے۔ بیوی کہتی ہے کہ جی میں بہت زیادہ اگر کہوں گی نا کہ شوہر کو کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، تو ایسا نہ ہو کہ شوہر اب یہ کہے کہ جی بہت ہو گیا، بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عام ذہنوں میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ شکریہ ادا کر لیا تو نعمتیں شاید کم نہ ہو جائیں، مگر یہ قرآنی اصول کے تو خلاف ہے ہی صحیح کہ اللہ نے فرما دیا کہ تم شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی، مگر یہ انسانی اصول کے خلاف بھی ہے، انسان کی فطری اصول کے خلاف بھی ہے۔ یہ پکی بات ہے، اگر آپ کے پاس 2 ملازم ہیں، ایک ملازم ہر وقت شکایت کرتا رہتا ہے کہ جی یہاں تو تنخواہ بھی اچھی نہیں ہے، کھانے کو بھی اچھا نہیں ملتا ہے، صاحب بھی اچھے نہیں ہیں، مزہ بھی کوئی نہیں آتا، کام بھی بڑا زیادہ ہے۔ تو ایک ملازم سارا وقت یہ کہہ رہا ہے، اور ایک ملازم ہے وہ ہر وقت اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتوں پہ بڑا شکر کر رہا ہے کہ جی میرے تو اوقات سے بھی زیادہ بڑھ کے مجھے کھانے کو اچھا ملتا ہے، پہننے کو اچھا ملتا ہے، رہنے کی جگہ بھی ایسی ہے جیسے میرے پاس تو نہیں تھی، کام بھی بہت اچھا ہے، عزت بھی بہت ملتی ہے، ہر چیز اور ہر وقت شکر کر رہا ہے۔ ان 2 ملازموں میں سے ہم میں سے ہر ایک کہے گا کہ یہ شکر کرنے والا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اگر میں نے کوئی فیور کرنی ہے تو میں اس شکر کرنے والے کی کروں۔ تو یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ اس کو پسند وہی ہے جو شکر گزاری کرے گا، اور اللہ رب العزت کو بھی وہی پسند جو شکر گزاری کرے گا۔ محمود غزنوی مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے،
اس کا غلام تھا ایاز۔ محمود کے وزیر جو ہیں وہ ایاز سے پریشان تھے کہ جی ہم وزیر اچھے اچھے خاندانوں سے اور تعلیم یافتہ بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں اور یہ سارا کچھ، اور بادشاہ جو ہے اس کی نگاہ جو ہے ایاز پر ہے جو کہ غلام ہے اور اتنے بڑے کسی خاندان سے بھی نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ بادشاہ اس کے مشوروں کو وزن دیتا ہے۔ تو ناراض ہوتے تھے۔ ایک دن ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ ایک وزیر نے بادشاہ کو کہہ ہی دیا کہ بادشاہ سلامت، خاندان میں ہم بہتر، تعلیم میں ہم بہتر، تجربے میں ہم بہتر، اور آپ یہ غلام سا بندہ ہے، اس کے مشوروں کو زیادہ وزن دیتے ہیں، آپ کی محبت کی نگاہ اس پہ زیادہ، اور ہماری طرف وہ توجہ ہی نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا بات تمہاری صحیح ہے، اور اس بات کا جواب بھی دوں گا کہ کیوں اس کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، بہت عرصہ گزر گیا تو بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے کسی خادم سے کہا، ایک پھل ہوتا ہے بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اگر بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا کہ آج کل اس پھل کا سیزن ہے، بہت سارے وہ والے پھل لے کے آ جاؤ۔ خادم بازار میں گیا، کڑوا ترین جو پھل ہوتا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ سارے پھل جو ہے وہ لے کے آ گیا۔ اب دربار میں جتنے لوگ تھے، جتنے وزراء تھے، خادمین تھے، سب کو بلایا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پھل آپ ٹرائی کریں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کھانے کے بعد سچ سچ بتائیے گا کہ کیسا لگا، جتنا کھا سکیں اتنا کھائیں۔ ساروں کو ایک ایک پھل دے دیا گیا، ہر ایک نے پھل کاٹا اور بس پہلی جو لقمہ لیا تو زبان پہ جو کڑواہٹ لگی تو تقریباً ہر ایک نے پہلے لقمے میں ہی چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کسی نے کہا بادشاہ سلامتی، کوئی کھانے والی چیز ہے؟ کسی نے کہا اوئے ہوئے اتنا کڑوا، میری زبان نہیں میرا تو جسم پورا کڑوا ہو گیا۔ کسی نے اس کی کڑواہٹ پہ کچھ کہا تو کسی نے اس کی کڑواہٹ پہ کچھ کہا، ساروں نے ہی بس ایک دو لقمے میں اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں یہ نہیں کھایا جا سکتا۔ تو ہر ایک کی طرف بادشاہ نے دیکھا، پھر ایاز کی طرف دیکھا، ایاز صاحب جو ہیں اس پھل کو ایک ایک کر کے ایک لقمے کے بعد ایک لقمہ کھائے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز تمہیں یہ لقمہ کڑوا نہیں لگ رہا جو ایسے کھائے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کڑوا تو لگ رہا ہے مگر اس سوچ کے ساتھ کھا رہا ہوں کہ پوری زندگی آپ کے دیے ہوئے مزے مزے کے کھانے کھاتا رہا ہوں، اگر آج ایک کڑوا پھل آ گیا ہے تو اس کو کھانے سے میں کیسے رک سکتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ یہ وہ وجہ ہے کہ میرا دل اس کی طرف کھنچتا ہے اور اس کے اوپر میری شفقت کی نظر زیادہ ہے۔ تو یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ شکر گزار بندہ انسانوں کو بھی پسند ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی شکر گزار بندہ پسند ہے۔ اسی لیے شکر گزاری پہ بڑے بڑے اجر ہیں۔ الطائم الشاکر کالصائم الساہر۔
کھانا کھا کے جو شکر ادا کرے گا وہی اجر ہے جو پورا دن روزہ رکھ کے صبر کرے گا. تو بڑے بڑے اجر ہیں. تو کئی مرتبہ ہمیں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو شو کر دوں کہ جی آپ نے میرے ساتھ بہت بھلائی کی ہے، آپ کا بہت شکریہ، وہ بھلائی کرنا بند نہ کر دے. یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اس کی شکر گزاری جتنی زیادہ کریں گے اتنا اس کا دل ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ اور بھلائی کرے. یہ انسانی فطرت ہے. مگر کئی مرتبہ ہمیں غلط فہمی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی کوئی اگر ہمارے ساتھ بھلائی کر بھی رہا ہے نا، ہم نے اس کو شو نہیں کرنا کہ تو صحیح کر رہا ہے، ایسا نہ وہ رک جائے. چنانچہ ہمارے جاننے والے یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دنیا دار سے گھرانہ تھا. گھر کا ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ تبلیغ پہ چلے گیا، 3 دن کے سہ روزہ لگانے پہ چلے گیا. اب پہلی مرتبہ ایسے دینی ماحول میں وہ بچہ گیا تو انہوں نے اس کو بڑا سکھایا، نماز پڑھنا بھی سکھائی، دعائیں سکھائی. اور ماحول ایسا تھا، علماء بھی ساتھ تھے. تو یہ سبق بھی سکھایا کہ جی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور بار بار کیونکہ اس کی تلقین ہوئی تو ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جی اصل بندہ اللہ کو جو پسند ہے وہ شکر کرنے والا. اب سہ روزہ لگا کے جب وہ گھر واپس آیا تو عام سی مڈل کلاس فیملی، غریب سی فیملی تھی. کبھی کھانے کو اچھا ہوتا تو کبھی کھانے کو اچھا نہیں ہوتا. تو اس دن جو ہے وہ تھوڑی سی تنگی تھی تو گھر میں کھانے کے لیے دال بنی تھی. اب باقی سارے لوگ بھی بڑے پریشان کہ آج دال کھانی پڑے گی. اس نے جو دال کھائی، دال کھانے کے بعد وہ اہتمام سے جو شکر ادا کرنا شروع کیا نا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے یہ نعمت عطا کر دی، اتنی بڑی نعمت تو نے دی. اور جو اس نے 2 4 5 منٹ اللہ کا شکر بڑے بڑے آواز سے کرنا شروع کی، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے پورا خاندان اس کو حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے. اب جیسے اس کا شکر بڑھتا گیا تو گھر کا ایک شخص تھا، اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا کہ بھائی اب تو بس کر دے، ایسا نہ ہو یہ دال بھی چلے جائے کہیں. تو کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شکر کروں گا تو دینے والا جو ہے وہ شاید اپنی نعمتیں کم کر دے گا. مگر یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے اور یہ اللہ رب العزت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی تو شکر کی تعریف کی، شاکر لانعمہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پسند اس لیے ہے کہ یہ ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا دل نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.